ایک نیا عبدالستار عیدی تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیے گا عالمگیر خان جس شیر کشمیر فخر کشمیر کے دو ٹائٹلز ہیں میرے گھر میں. میرے دادا کے پاس فخر کشمیر, ان کے چھوٹے بھائی کے پاس شیر کشمیر. بیسیکلی ہم وزیرستان سے ہیں. میری کراچی میں ہی پیدائش ہوئی اور وہیں براٹ اپ ہوا, اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی. میں پی ٹی آئی میں بائی دا وے 2009 سے ہوں. یہ لوگ ان کے ویژن سے متاثر ہوں. جو مدینہ کی فلاحی ریاست کی بات کی گئی, آج اس کے دشمن بھی اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ پیسہ کھا رہا ہے, جائیدادیں بنا رہا ہے یا بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں. سچا آدمی ہے, دلیر آدمی ہے. جو 126 دن دھرنا یہاں ہوا تھا تو میں چونکہ اس ٹائم ان کے قریب تھا, مشکل حالات میں جب بہت کم لوگ رہ جاتے تھے دھرنے پہ, اور مجھے یاد ہے آپ کور کرتے تھے سارا. یہ مونچھوں کا اسٹائل دیکھیں, یہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے جو کہ فلاحی کام کرتے کرتے کراچی سے اٹھا اور یوتھ کی نمائندگی کرتے کرتے بڑے ایوان میں پہنچ گیا. وزیر اعظم عمران خان کی ایک نظر پڑی, ٹکٹ دیا اور اس کے بعد الیکشن جیت کے ایم این اے بنے. کراچی سے خیبر تک انہوں نے صرف اور صرف فلاحی کاموں کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. یہ ہے عالمگیر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, وزیر اعظم عمران خان کا ویژن. پرائم منسٹر نے امریکہ کو اپنے پاکستان میں اپنے اڈے دینے سے انکار کیا ہے. آپ کو کچھ ان کے جملے یاد آتے ہیں ایلیکشن سے پہلے؟ آج قوم سے وعدہ پورا کیا وزیر اعظم نے. دیکھیں, جہاں ڈو مور کا کہا گیا تو جواب دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہاں سے ڈو مور آتا تھا اور یہاں سے جی جی یس یس سر سر ہوتا تھا. دیکھیں مقصد کیا ہے, پی ٹی آئی کا یہ منشور تھا کہ ہم نے سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. یا ہم نے $100 ارب سے اوپر کا معاشی نقصان کیا, 60-70 ہزار لوگ اپنے اس میں شہید ہو گئے ہمارے وار آن ٹیرر میں, جو ہماری جنگ نہیں تھی, دوسرے کی جنگ تھی. اور بجائے اس کے کہ وہ جو الائے تھا ہمارا, وہ ان سب چیزوں کو سراہتا, اس کو اکنالج کرتا, الٹا الزامات ہمارے اوپر لگاتا ہے. تو اب عمران خان کی سربراہی میں ایک چیز کلیئر ہے, ہم نے اپنی سرزمین کسی برادر ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی, کسی اور پرائی جنگ میں ہم نے نہیں جانا. ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ اپنا ہاؤس آرڈر میں لانا ہے اور اسی کے لیے کام ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں تبدیلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس بجٹ میں, جو کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانی, جہاں اس طبقے کے لیے آپ دیکھیں احساس پروگرام میں 260 ارب کا بجٹ میں حصہ رکھا. سوشل سیکٹر کو مزید امپاور کیا کہ اس مستحق غریب معذور طبقے کی اس کی مدد کی جا سکے, وہ کیش کفالت کے انداز میں ہو یا لوگوں کو کھانا کھلانے کے انداز میں ہو یا ان کو شیلٹر دینے کے لیے ہو. تقریباً کوئی 40 سے زائد پروجیکٹس ہیں احساس پروگرام کے امبریلا میں, اور یہ ان لوگوں کے لیے جس کا مدینہ کی فلاحی ریاست کا جو تصور ہے کہ اسٹیٹ اس طبقے کا خیال رکھتی, اس غریب طبقے کا خیال رکھتی, تو یہ بجٹ ریفلیکٹ کرتا اس کو. سچا آدمی ہے, دلیر آدمی ہے. چونکہ سچا ہے تو کسی چیز اس کو کوئی نہ بلیک میل کر سکتا ہے, نہ اس کے لیے کچھ کھونے کو کچھ ہے. اور اسی لیے دلیری سے ہر اپنا سٹینڈ قائم کرتا. تو یہی انسپریشن ہم لیتے. اور وہ آج مجھے بتائیں عمران خان کو کیا ضرورت ہے, ضرورت تھی سیاست میں آنے کی, وہ اس کے پاس پہلے یہ سب کچھ تھا. اور آج اس کے دشمن بھی اس پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ پیسہ کھا رہا ہے, جائیدادیں بنا رہا ہے یا بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں. تو اور آپ کورٹ نے صادق امین ڈکلیئر کیا, تو یہ صرف مقصد یہ ہے کہ ان کی آنیسٹی, ان کی دلیری, ان کی سچائی ہر نوجوان کے لیے. کراچی میں جو آپ فلاحی کام کر رہے تھے, سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنا, ڈھکن آپ نے لگا دیے جگہ جگہ, وہاں سے آپ فکسڈ پہ آ گئے آپ اور ایمبولینس سروس شروع کر دی. ذرا اپنا تھوڑا سا سفر بتائیے گا فلاحی کاموں کا کراچی سے پشاور تک. دیکھیں فکسڈ 2016 میں شروع ہوئی, ہم کچھ ہی نوجوان تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا. ہم نے جہاں جو سیوک ایشوز تھے, بلدیاتی ایشوز تھے, جہاں گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی تھی, اس کی ہم نشاندہی کرتے اپنے منفرد انداز میں,
اور پھر اپنے وسائل سے خود اس کو فکس کرتے. تو یہ کرتے کرتے الحمدللہ وہ ایک ایکٹیویٹی سے کیمپین بنی, کیمپین سے آج ایک انسٹیٹیوشن میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے یہ پوری فکسڈ جو ہے, اور پورے ملک سے نوجوان اس کو جوائن کر رہے ہیں, والنٹیریلی اپنی خدمات دیتے اس میں. اور اب جیسا آپ نے کہا کہ اب پشاور میں بھی ہم نے اپنی ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ہے. ایک ایمبولینس سے ہم نے شروعات لی ہے, اور اس میں انسپریشن عبدالستار ایدی صاحب ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے سوشل ورکر تھے. انہوں نے ایک ایمبولینس سے شروع کیا, آج 1900 ایمبولینسز ہیں ان کی, دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ایمبولینس کا. تو اور ایک عام طبقے کا آدمی تھا, ایک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بہت پیسے والا تھا, کوئی آکسفورڈ یا ہارورڈ کا گریجویٹ تھا. یہ نوجوانوں کے لیے انسپریشن ہے کہ جب وہ کر سکے تو میں اور آپ بھی کر سکیں. میں اور آپ بھی صرف فلاحی کاموں میں دو چیزیں اہم ہوتی, ایک کہ آپ مستقل مزاج رہیں, آپ کنسسٹنٹ رہیں اپنے کام میں, اور دوسرا کہ آپ صبر سے کام لیں. آپ نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ آپ کو ہر چیز کا فوری رسپانس ملے, آپ نے صبر سے ان اچھا, فکسڈ کا مشن کیا ہے؟ دیکھیں, فکسڈ نے اس ملک کے ہر ٹاؤن میں اپنے ایسے فلاحی کمیونٹی سینٹرز بنانے جہاں سے ایک عام آدمی کی, ایک شہری کی خدمت کی جا سکے, وہ چاہے سوشل, سیوک یا دیگر اور معاملات میں ان کی مدد کی جا سکے. اور یہ دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. آپ لنڈن جائیں, آپ وہاں UK جائیں, وہاں کاؤنٹیز بنی ہوئی ہیں. ویسے تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان کی کاؤنٹیز بنی ہوتی ہیں, ان کے جو بھی علاقے کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں سے حل کیے جاتے ہیں. یہ بدقسمت المیہ ہے اس ملک میں کہ یہ ایمبولینس سروس ہو گئی, یا اب تو کچرا اٹھانا بھی فلاحی تنظیموں نے کام شروع کر دیا کراچی میں. یہ اسپیشلی سندھ میں یہ صورتحال ہے, ورنہ ایمبولینس سروس پنجاب میں, KP میں ریسکیو 1122 نظر آتی ہے آپ کو. کتنی ایمبولینس آپ نے فراہم کرنی ہے کراچی کو, کتنی لاہور کو, کتنی بڑے شہر؟ دیکھیں, ابھی تو ہم نے بہت چھوٹے پیمانے سے شروعات کی ہے, لیکن ہم نے جو بھی کام کیا اس عزم کے ساتھ کیا کہ ہم نے اس کو لانگ ٹرم لے کر چلنا ہے, اور اس کو کسی ایک شہر تک محدود نہیں کرنا. اچھا, سب سے اہم چیز تمام شہروں میں ایمبولینسز کرنی ہے. ہم نے پورے ملک میں یہ جال بچھانا ہے. یہ صرف ایمبولینسز کا نہیں, جو فکسڈ کے دیگر اور فلاحی کام ہیں جس میں ڈھکن لگانا ہو گیا, صفائی ہو گیا, پودے لگانا ہو گیا, سڑک کے ہم گڑھوں کی تعمیر کرتے, ایک فکسڈ سکول ہے ہمارا, ایک ہمارا یتیم گھر ہے کراچی میں جہاں بچوں کی کفالت کرتے, اب پانی کے کنویں بناتے. تو ایسے بے شمار کام ہیں جو ہم نے پورے ملک میں پھیلا. یہ آپ نے جو پریکٹس شروع کی ہے, کیا یہ متاثر ہو کے کی ہے عبدالستار ایدی سے؟ دیکھیں, یقیناً عبدالستار ایدی سے مجھے انسپریشن یہ ملتی کہ وہ عام طبقے کا شخص تھا, وہ کر سکا تو ہر نوجوان کر سکتا ہے. تو اس میں ایک تسلی ملتی اور موٹیویشن ملتی. دیکھیں, اگر میں یہ کہوں ناظرین کہ ایک پاکستان میں دوسرا عبدالستار ایدی تیار ہو رہا ہے, کھڑا ہو رہا ہے, تو یقیناً یہ سچ ہوگا. شادی شدہ ہے؟ جی. کتنے بچے ہیں؟ نہیں, ابھی کوئی 7-8 مہینے پہلے شادی ہوئی. اچھا, 7-8 مہینے پہلے. اچھا, یہ بتائیے کتنے پرپوزل ٹھکرائی آپ نے؟ میرے لیے یہ نان ایشو ہے کہ جہاں آپ اگر پبلک فگر ہیں آپ کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی, آپ نے خود کو ریزرو رکھنا ہوتا, آپ نے اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے جو عوام سے جڑی ہوئی ہے. میں PTI میں بائی دا وے 2009 سے ہوں, یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. میں لیکن اس ٹائم ISF میں تھا, منظر عام پہ نہیں تھا, میں ان کے CEC کا ممبر بھی رہا ہوں. تو اس میں کافی سیکھا عمران خان صاحب سے, کس طرح انہوں نے پریشر ٹیکل کیا, کس طرح انہوں نے لیڈ کیا, کس طرح مشکل حالات میں جب بہت کم لوگ رہ جاتے تھے دھرنے پہ, مجھے یاد ہے آپ کور کرتے تھے سارا, تو وہ کیسے لیڈ کرتے تھے, کیسے وہ سارے پارٹی کو دوبارہ سے موبلائز کرتے تھے. تو بڑا سیکھا میں نے. اور ہاں, ایک خاص بات یہ کہ 2013 کے الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے مجھے خان صاحب نے پوچھا, ہم یہاں اسلام آباد میں ہی تھے, تو ایک کوئی گیدرنگ تھی, اس میں اتفاقاً میں گیا تھا. تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ عالمگیر آپ سندھ میں کہاں سے لڑ رہے ہیں الیکشن میں کوئی سال یا کچھ رہ گیا تھا, الیکشن کی تیاری چل رہی تھی. تو میں نے بولا کہ میں تو انڈر ایج ہوں, میری ایج پوری نہیں ہے ابھی, کیونکہ اس ٹائم میں 23 سال کا تھا, اور ابھی میں 30 کا ہوں. 30 کے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے. اچھا, اس ٹائم بھی میری مونچھیں وغیرہ تو تقریباً ایسے ہی گیٹ اپ تھا.
تو انہیں بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فیصل جاوید ساتھ کھڑا تھا, اس نے بولا کہ خان صاحب یہ سب کو جھوٹ بولتا ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں ہمارے جتنے, اور یہ غلط بتاتا ہے. تو فوراً سے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو جب ہم کرکٹ میں ہوتے تھے تو اپنا کیریئر بڑھانے کے لیے عمریں ہم کم لکھوا دیتے, اس نے بھی شاید کچھ ایسا ہی کیا. تو بہرحال یہ ایک ایسی لائٹر موڈ پہ تھا. تو خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی میں ان سے سیکھتا اور ان چیزوں کو اپناتا. اچھا, یعنی ٹکٹ آپ کو اپنی ایفرٹ سے لیا, آپ نے کسی کی سفارش سے لیا, بورڈ کی سفارش سے, یا وزیر اعظم نے خود دیا؟ یہ ذرا بتائیے گا ذرا. یہ ٹکٹ کا یہ تھا کہ اور بھی لوگ تھے جو انٹرسٹڈ تھے. NA 243 وزیر اعظم کی اپنی سیٹ تھی جہاں سے وہ نشست سے کھڑے ہوئے تھے, پھر وہ سیٹ انہوں نے چھوڑی. تو دین وہاں پہ ٹکٹ اپلیکیشنز آنا شروع ہوئی, اور اس میں کافی لوگ تھے. لیکن ہوا یہ کہ پارٹی نے سروے کال کیا, اسی کانسٹیچوئنسی میں تھرڈ پارٹی سروے ہوا. اس سروے میں میں سب سے آگے تھا, اس بنیاد پہ مجھے یہ ٹکٹ ملا. ورنہ اگر آپ کہیں کہ وہ سروے اگر نہیں ہوتا تو شاید مجھے ٹکٹ نہیں ملتا. اچھا. ہاں, کیونکہ مجھ سے زیادہ ریسورسفل لوگ تھے, مجھ سے زیادہ وہ PTI میں ان کے کانٹیکٹس اچھے تھے, لیکن سروے کی وجہ سے میں کہتا ہوں میرٹ اسٹیبلش ہوا, اور اللہ نے اس میرٹ میں مجھے آگے کر دیا. یہ آپ کو پسند ہے کسی نے یا کسی کی مرضی سے رکھا ہوا ہے؟ یہ مونچھوں کا اسٹائل دیکھیں, یہ میرے جو گرینڈ فادر تھے, اور چونکہ ہم ایک ٹرائب سے تعلق رکھتے, ٹرائبل کلچر بھی یہ تھا, تو وہ چیز اپنائی ہے. میرے گرینڈ فادر کی بھی ایسی ہی پرسنالٹی تھی, تو ان سے یہ چیز اپنائی گئی ہے. باقی اگلا مشن کیا ہے آپ کا, اور نوجوانوں کے لیے پیغام کیا ہے تاکہ وہ بھی پاکستان کو اسی طرح پاکستان میں بھرپور کردار ادا کر سکے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پولیٹکس میں آج آیا یہ صرف ملک کی بہتری کے لیے, اور میں ایک اسٹرگل کے تحت آیا ہوں. اور آج یہ کوئی میرے لیے اچیومنٹ نہیں ہے کہ میں اس ایوان کا حصہ ہوں یا MNA بن گیا. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں, یہ امتحان ہے جو میں نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کرنی, انسپریشن قائم کرنی. اس ملک کی بہتری چاہیے, اور وہ تبھی ہونی ہے جب مدینہ کی فلاحی ریاست کے طرز پر ہم یہاں پہ ایک اسٹیٹ قائم کریں, اور جس کے لیے ایک ابھی بھی ایک اسٹرگل ہے. اچھا, آپ نے چلتے چلتے پرچم پکڑا ہے جی, یہ میں سمجھا نہیں. یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے, یا کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم اپنی کوششیں ہم نے جاری رکھی ہوئی ہیں, اور اپنی ذات کے لیے نہیں آئے یہاں. اور یہ میں اپنے ابھی میں جتنی باتیں کر لوں, لیکن یہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں گے انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ کئی عبدالستاریدی بنے, میری دعا ہے کہ کئی عمران خان بنے. یہ ہے عالمگیر خان کا اندر من کی بات. یہ سوینئر شاپ ہے جہاں پہ یہ شاپنگ کر رہے تھے, اور میرا من چاہا کہ میں یہاں ان کے ساتھ چلتے پھرتے آپ سے گفتگو کروں, اور آپ سے ان کی شخصیت کے کچھ پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں. ٹکا خان ثانی کو اجازت, اللہ نے کے بعد.